پاکستان میں کئی ایک تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے، ایسے واقعات جن کی تحقیقات بھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ 17 اگست 1988 کو بستی لال کمال میں پیش آیا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں امریکی سفیر سمیت 31 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ کرائم سین ایک ایسا گواہ ہوتا ہے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہمارے جمیل احمد چشتی المعروف بابا چشتی ہیں۔ لال کمال بستی میں آپ نے کیا دیکھا، کوئی اطلاع کیسے ملی؟ بستی لال کمال کے باہر کھڑا ہوں تو یہاں آپ بھی نہ آئے تو اچھا ہے۔ کہتے یہاں فوج نے بیریئر لگائے ہوئے، اندر جانے کی اجازت۔ اب وہ ڈبل کیبن ڈالا اس طرح کا تھا جیسے پولیس کے ڈالے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اندر کس طرح گھسے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک بلیک کلر کی کارڈ یا کرولا آئی ہے، انہوں نے کچھ بتایا ہے، وہ آرمی والوں نے سلوٹ کیا ہے اور اس کو اندر چلی۔ اچانک سکنٹوں میں ڈسیزن لیا اور ایک گاڑی کے پیچھے اپنا ڈالا لگا دیا۔ جب اس کو پرمیشن دی، میری لک یہ ہوئی کہ شاید اس کی کارڈ کرتی ہوئی گاڑی ہے، تو وہ گاڑی نکلی، میں بھی نکلی۔ 7 بیریئر میں نے کراس کیے۔ میں نے اپنے فوٹوگراف کہا دور سے تصویریں جہاز کی بنا، وہ ریلیں کہیں چھپا دیں۔ میں نے بڑے احترام سے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے، کیا ڈیڈ باڈیز چلی گئی؟ تو اس نے عجیب سے دیکھا، کرتا ہے کیڑیاں ڈیڈ باڈیاں؟ سانوں پہلے بتیاں دی لسٹ بھیجی سی، 70 تو اتنے دی لسٹ بھیجی تھی، 71 دی مٹی پا کے تبوت پورے کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بیان لیے ہوئے تھے پولیس نے، وہ بھی لے لیے۔ جہاں جہاز کا ملبہ پڑا تھا وہاں جو ہے نا، وہ امریکن بہت فاسٹ موو کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جہاز کا بلیک باکس تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کیونکہ اڑان کے فوری بعد گرا ہے، اس لیے اس کا اتنا فیول گرا ہے کہ شاید آگے 20-25 سال یہاں فصل بھی نہ ہو، اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے 150 لوگوں کے بیان لیے۔ یوں جہاز آیا، یوں نیچے آیا، پھر اوپر ہوا، پھر یوں گر گیا۔ مجھے سمجھنے میں کچھ دیر نہیں لگی، میں نے کہا یہ بریف ہو چکی ہے۔ میں جاگر پہنے ہوئے تھے، جین جاگر سے بھی ہیٹ اتنی آ رہی تھی، دماغ تک جاتی۔ ضیاء اللہ کا جنازہ بھی کور کیا اسلام آباد۔ تابوت کے اوپر چشمہ اور کیب رکھی ہوئی۔ چشمہ کیسے ہی بچ سکتا ہے، پلاسٹک کا چشمہ اتنی آگ میں۔ ایک سوال یہ تھا، کیا اس جہاز کو کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا؟ اور زیادہ لوگوں کا یہ تھا کہ اس کو کہیں سے نیچے سے ہٹ کیا گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ دشمن ملک کی طرف سے ہٹ کیا گیا۔ افغان ایجنڈا ختم ہونے کے بعد امریکہ میرا چیپٹر کلوز نہ کر دے، یہ وہ اس کو فورسفلی لے کے گئے تھے۔ بہالپور ایئرپورٹ سے وہ بیٹھ رہے تھے، رابن رافیل دوسرے جہاز پہ جا رہے تھے، انہوں نے بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جہاز میں بڑھایا۔ امریکن ایمبیسڈر ساتھ ہو تو شاید جو طاقتیں ان کو ہٹانی چاہ رہی ہیں وہ نہ کریں۔ جب کوئی طاقتور لوگ ہوں، جو طاقتور مرکز جہاں ہو، اس کے دل میں کوئی رحم دلی نہیں ہوتی۔ کے صاحبزادے ہمایوں وہ میرے پاس جنگ کے دفتر آتے رہے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا۔ وہ ایک تھرس تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا فادر، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ ایجنسی کی طرف سے وہ بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ وہ مرزا اسلم بیگ صاحب پچھلے جہاز پہ، انہوں نے دیکھا ضیاء اللہ کا گرتے۔ جب طیارہ گرتے دیکھا، میں نے اوپر 2 راؤنڈ لے کے ہم نے کیا کہ اس پہ کچھ نہیں بچا۔ ہمارا کام ہوتا ہے ایز اے کمانڈر کہ ہیڈ کوارٹر کو سیو کر۔ میں نے فوری طور پہ اسلام آباد جانے کو ترجیح دی۔ C-130 ایک سیف ترین جہاز آرمی کی نقل و حمل کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح گرا۔ ایسے حادثات کی کم از کم تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور پبلکلی رپورٹ ہونی۔ اس میں آموں کی پیٹیاں بھی رکھوائی گئی تھیں، وہ بھی کسی سیکیورٹی چیک کے بغیر رکھوائی گئی۔ آموں کی پیٹیاں رکھوائی گئیں، کچھ ایسا ایویڈنس نہیں آیا۔ اس کے بارے میں بھی کوئی اتھینٹک رپورٹ کبھی نہ آئی تھی، نہ میرا خیال آئے گی۔ کیا وہاں کسی قسم کی کوئی پروٹوکول کی کمی؟ ضیاء اللہ صاحب کا کتنا روح تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہور میں ایک جگہ گورنر ہاؤس کے پیچھے ان کی کہیں گاڑی تھی کہ زو کے قریب ایک موٹر بائک نے سڑک کراس کی، پوری لاہور کی ٹریفک پولیس سسپینڈ ہو گئی تھی۔ کتنی سیکورٹی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھے، وہ ایک طاقتور مضبوط ترین انسان تھے۔ کچھ اداروں نے، پولیس نے، FIA نے یا ہماری ایجنسیز نے کوئی ایسی تحقیقات تو کی ہوں گی؟ ایسی اہم حادثات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے۔ کوئی بھی جرم ہوتا ہے، اس کی ایک FIR کٹتی ہے۔
کس کے خلاف کٹی تھی؟ اس ایف آئی آر کو کلوز انہوں نے کس طرح کیا؟ حادثہ جب ہو 174 کے تحت کارروائی کرتی ہے. کارروائی کے نتیجے میں اگر کوئی بات سامنے آئے تو فردر کارروائی بڑھائی جائے. 174 کی کارروائی کرنے کے بعد فردر تحقیقات ہی نہیں کی، اس کو کلوز کرنا ہے. اس کی باقاعدہ ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے. اس کیس کا مدعی کون تھا؟ سرکار بن جاتی. سرکار کیوں بنتی؟ کیونکہ سرکار کے سارے آدمی کیا تھے. سرکار اس وقت دیکھیں نہیں، آرمی چیف، نہیں، چیف سرکار مارشل ایڈمنسٹریٹر، اس وقت صدر مملکت پاکستان، آپ چاہتے ہیں آئی ایس آئی کے چیف. اگلا مرڈر اس کا ہوتا جو یہ ایف آئی آر چلواتا. نے جو ٹریس پاسنگ کی تھی وہاں واقعے کے وقت، اس پر آپ سے بھی کوئی پوچھ تاچھ ہوتی رہی ہے؟ آپ نے یہ انفارمیشن کیسے لیک کی؟ بہت سارا پریشر آئے ہیں. میں نے چکر میں نے جیل بھی دیکھی ہوئی ہے. بہت حکومتوں کا بھی پریشر برداشت کیا ہوا ہے. اگر مجھے کامیابی نہ ہوتی اس کو کوریج میں، تو مجھے کام کرتے ہوئے روکے مجھے مزہ آتا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے. اس دور میں میرے پر پریشر آئے بھی، کیا دیکھا فلاں دیکھا. میں نے کہا جو آپ نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا. تو میں نے کہا میں نے جو لکھا وہ پرنٹ میں میڈیا میں چھاپ دیا. مجھے کان میں بتانے کا طریقہ نہیں آتا. میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. نیوز پیپر میں چھاپ دیا، آپ اس میں پڑھ لیں. پاکستان میں کئی ایک تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے ہیں. ایسے واقعات جن کی تحقیقات بھی منظر عام پر نہیں آ سکیں. ایسا ہی ایک واقعہ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے علاقے بستی لال کمال میں پیش آیا تھا، جہاں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق، اس وقت وہ صدر پاکستان بھی تھے، ان کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں امریکی سفیر رابن رافیل اور پاکستان میں آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان سمیت 31 لوگ جاں بحق ہوئے تھے. ان واقعات کی تحقیقات اس وقت پرنٹ میڈیا میں کرائم رپورٹنگ میں اپنا ثانی نہ رکھنے والے جمیل احمد چشتی عرف بابا چشتی انہوں نے کی تھی. انہوں نے وہاں بستی لال کمال میں کیا دیکھا تھا، کیسے یہ اس کارڈن آف کیے گئے حصار میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کرائم سین پہ کیا دیکھا. کیونکہ کرائم سین ایک ایسا گواہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ حادثہ کیسے پیش آیا، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا. ایسے ہی جتنے بھی واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں ان کی جانچ کے لیے ہم نے جمیل احمد چشتی صاحب کے ساتھ ایک سیریز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پبلک نیوز میں آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہمارے جمیل احمد چشتی المعروف بابا چشتی ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک. بابا چشتی سے ہم پوچھتے ہیں کہ لال کمال بستی میں آپ نے کیا دیکھا، آپ کو اطلاع کیسے ملی اور آپ وہاں کیسے پہنچے تھے، اور آپ نے وہ جو ان کا کارڈن آف کیا گیا حصار تھا وہ کس طرح توڑا تھا. شکریہ عدنان ملک صاحب، آپ نے جو میری تعریف کی ہے، آپ نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ حصار کیسے توڑا. میں عام رپورٹر سے یہ کہتا ہوں کہ لے مین اور رپورٹر میں فرق کیا ہوتا ہے. لے مین اور رپورٹر میں فرق یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کرائم رپورٹنگ میں تو بہت، تو یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام بیریئر توڑ کے آگے چلا جاتا ہے رپورٹر. لے مین وہاں تک نہیں پہنچتا. آپ دیکھیں کہ ایک جگہ بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اس بلاسٹ کی جگہ سے بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جو رپورٹر ہے وہ اس طرف موو کر رہا ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے میں نے آگے کس طرح کرنا ہے. تو کیونکہ ایسے بے شمار ایونٹ کور کیے ہوئے تھے، اس لیے میرے لیے اس کو کور کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہاں، میں سٹارٹ کروں گا کہ میں روزنامہ جنگ لاہور میں اس دن موجود تھا. تو جنگ اخبار کے مالک نے مجھے اپنے روم میں بلایا. وہاں اس وقت کے ایڈیٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کانوں میں باتیں ہو رہی تھی. مجھے کہا آپ یہاں کھڑے ہوں، شاید آپ کو کہیں جانا پڑے. لیکن وہ اتنے کانوں میں گفتگو تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ کو پتا کہ ضیاء الحق کا دبدبہ دہشت بہت زیادہ تھی اور لوگ خوفزدہ تھے، خصوصاً مالکان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس وقت. تو اس سے خوفزدہ تھے کہ اگر یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ یہ فلاں جگہ سے جنریٹ ہوئی تھی تو ہمارا کیا بنے گا.
تو 15 سے 20 منٹ ہو گئے اس بات کو. تو میں ان کے پی اے کے کمرے میں آیا. میں کہ یہ کیا ایشو کیا ہے؟ اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا یہ ابھی تک آپ کو نہیں بتائیں گے, یہ خبر یہ ہے کہ ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آ گیا, تو شاید آپ کو وہاں جانا پڑے اس لیے بلایا آپ کو. تو میں نے یہ بات سن کے تو میں آ گیا. میں نکلسن روڈ پہ سیدھا نوابزہ نصر اللہ کے پاس گیا. اچھا وہ بھی سوگوار حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. میرے کچھ دیر بیٹھنے پہ میں نے سوالات کیے نہیں, تو ایک دم انہوں نے فون اٹھایا اور ایک عجیب سا کہکا لگا کے فون رکھ دیا. میں کہ یہ کس کا فون تھا؟ نوابزہ نصر اللہ صاحب سے. انہوں نے کہا کہ یہ پیر صاحب پگاڑا کا فون تھا. تو میں کہا آپ ہنسے کیوں اس طرح؟ کہتے کہ وہ انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں جھاڑو پھیر کے جاؤں گا, دیکھیں آج جھاڑو پھیر گیا. تو پھر نوابزہ نصر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ قومی المیہ ہے, اتنے قیمتی مشکل سے جرنیل بنتے ہیں, جو ان کا سٹائل تھا. یہ سن کے جب کنفرمیشن ہوئی تو میں جنگ اخبار کے دفتر کے باہر آیا. وہاں گیٹ سے انک فیکٹری کی ایک ڈبل کیبن وہ ڈالا تھا, فوٹوگرافر کو ساتھ لیا اور وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے میں ملتان روڈ کی طرف ہو گیا. راستے میں مجھے میرے اونر کا فون آیا. اس نے کہا کہاں ہیں آپ نے ایک جگہ جانا تھا, آپ کو کہا تھا یہاں سے نہ جائیں. تو میں نے کہا میں وہیں ہوں. اب میں تقریباً 100 کلومیٹر چل چکا ہوتا, ڈرائیو کر چکا تھا. میں کہا میں اسی روٹ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا خان رضوانی صاحب ہوں گے وہاں ملتان میں, تو ان سے کوآرڈینیٹ کر لیں. تو جب میں ملتان پہنچ کے میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں بابا جی. اس وقت آپ جب 100 کلومیٹر جا چکے تھے تو اس وقت تو موبائل فون نہیں تھا, آپ کو انہوں نے کیسے اطلاع دی تھی؟ نہیں, موبائل فون تھا میرے پاس, موبائل فون تھا 1988 میں. سیٹلائٹ فون جو موبائل تھا وہ تھا میرے پاس, وہ گاڑی میں اٹیچ ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا میں تو بہت آگے نکل آیا ہوں. انہوں نے کہا خان رضوانی سے آپ رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے. ملتان پہنچ کے خان رضوانی صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ بستی لال کمال کے باہر کھڑا ہوں, تو یہاں آپ بھی نہ آئیں تو اچھا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتے یہاں فوج نے بیریئر لگائے ہوئے, اندر جانے کی اجازت نہیں. میں بھی ایک چائے والے کے پاس باہر کھڑا ہوں, جو گاڑیاں اندر آ رہی جا رہی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں پہنچا, وہاں جا کے دیکھا تو خان رضوانی صاحب وہیں کھڑے تھے. میں نے کہا اندر تو آئے نا. انہیں اندر بٹھا دیا. اب وہ ڈبل کیبن ڈالا اس طرح کا تھا جیسے پولیس کے ڈالے ہوتے ہیں. تو میں نے ساتھ بلا لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اندر کس طرح گھسنا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک بلیک کلر کی کوڈ یا کرولا آئی ہے اور انہوں نے کچھ بتایا, وہ آرمی والوں نے سلوٹ کیا ہے اور اس کو اندر چلی گئی. اس طرح دوسری تیسری گاڑی کے ساتھ یہ ہوا. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ کوئی متاثرین کی فیملی کی گاڑی ہے, تو ان کو پوچھنے کے بعد اجازت دیتے ہیں. اسی دوران میں نے اچانک سیکنڈوں میں ڈیسیژن لیا اور ایک گاڑی کے پیچھے وہ اپنا ڈالا لگا دیا. جب اس کو پرمیشن دی, میری لک یہ ہوئی, جو میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا, کہ انہوں نے کہا کہ شاید اس کی کو اسکواڈ کرتی ہوئی گاڑی ہے. تو وہ گاڑی نکلی, میں بھی نکل گیا. 7 بیریئر میں نے کراس کیے جو آرمی کے بیریئر تھے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ایک تمبو کناتے سی لگی ہوئی تھی, وہاں جا رہے تھے. تو میں صرف ٹیلے کی طرف چلا گیا. میں نے اپنے فوٹوگرافر کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے وہ دور سے تصویریں جہاز کی بنا لیں. بنا کے ان دنوں ریلیں ہوتی تھی کیمرے کی, متاثرہ جہاز جو, ہاں وہ ریلیں میں نے کہا یہاں سیو کر لیں, کہیں چھپا دیں. وہ گاڑی میں آگے سے آپ سے چھین بھی لی جا سکتی ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد میں کرتے کرتے تو میں چلا, میں کہ اندر بھی جاؤں نا. تو میں گیا. پہلا کیمپ ہی ایک پولیس کے ڈی ایس پی کا تھا, اور وہ ڈی ایس پی روایتی سے بڑے سے پیٹ والا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا, اپنی ذات سے بھی آوازدار بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے بڑے احترام سے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے, تو میں نے کہا کیا ڈیڈ باڈیز چلی گئی؟ تو اس نے عجیب سے دیکھا, کہتا ہے کیڑیاں ڈیڈ باڈیاں؟ سانوں پہلے بتیاں دی لسٹ بھیجی سی,
ਹੁਣ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਤੀ है 71 ਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਬੂਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ये जुमला कह के ना मैंने उसको गले लगाया, मैं कहा क्या बात है। तो उससे उसने कहा हमने तो बयान भी ले लिए हैं, ये वो फलान। मैं कहा वो हम भी लेंगे। तो उससे मैंने जो उन्होंने बयान लिए हुए थे पुलिस ने वो भी ले लिए। उसके बाद उसका मैं आगे गया जहाँ जहाज़ का मलबा पड़ा था, वहाँ जो है ना वो अमेरिकन बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, मैं उनके साथ हो गया और पता चला कि ये इतने तेज़ चलते चलते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि ये जहाज़ का ब्लैक बॉक्स तलाश कर रहे हैं। जहाज़ भी C-130 था, जो सेफेस्ट जहाज़ जिसको कहा जाता है। तो वो वहाँ ये भी बातें हो रही थी कि ये क्योंकि उड़ान के फौरी बाद गिरा है, इसलिए इसका इतना फ्यूल गिरा है कि शायद आगे 20-25 साल यहाँ फसल भी ना हो। अच्छा। और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था। तो अब वो जो सहरा की, मैं जॉगर पहने हुए थे, जीन जॉगर, तो जॉगर से भी हीट इतनी आ रही थी, दिमाग तक जाती थी। वो सारा इवेंट मैंने कवर किया वहाँ और वहाँ क्राइम सीन देखा और फिर लोगों के बयानात लिए। मुझे हैरत इस बात की कि जो पुलिस ने जिन 200-300 के लोगों के बयान लिए हुए थे, मैंने 150 लोगों के बयान लिए। अदनान मलिक साहब देखें, आप यहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ बैठा है, कोई दूसरी जगह बैठा है, जहाज़ को हर बंदा डिफरेंट एंगल से देखेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ वो सब ने बयान क्या दिए, उन्होंने कहा यूं जहाज़ आया, यूं नीचे आया, फिर ऊपर हुआ, फिर यूं गिर गया। पड़े पड़ाए बयान। इस तरह मुझे समझने में कुछ देर नहीं लगी। जो आपने जुमला कहा है, मैंने कहा ये ब्रीफ हो चुके हैं, ये कुछ भी नहीं इसके अलावा बताएंगे। तो मैंने फिर कोई बयान नहीं लिया। बाकी वो कहाँ गिरा जहाज़, कितने एरिए में उसका मलबा फैला हुआ था, डेड बॉडीज़ की सूरत हाल क्या थी, तबूत किस तरह बंद किए जा रहे थे, और लोग यानी शाहिदीन के और दूसरों के बयानात। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं था, जबकि पुलिस के बकौल के हम मट्टी भर रहे हैं। अगरचे मैंने मट्टी नहीं भरी देखी। तो मैंने यहाँ से कवर करने के बाद आप हैरान होंगे कि मैंने 30 दिन या जो वो डेड बॉडीज़ गई हैं, तो ज़ियाउल्लाह का जनाजा भी कवर किया इस्लामाबाद में। तो वहाँ तबूत के ऊपर चश्मा और कैब रखी हुई, ये चश्मा बच गया, मुझे नहीं समझ नहीं आई। और दांतों का भी कुछ था वो शायद। चश्मा कैसे बच सकता है, इतनी प्लास्टिक का चश्मा इतनी आग में। तो मेरे ख्याल अलामती तौर पर उन्होंने रखा था। और बाकी वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर ये कि क्वेश्चन ये था कि ये जहाज़ किस तरह, वहाँ बेशुमार सवालात थे। एक सवाल ये था, क्या इस जहाज़ को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है? और ज़्यादा लोगों का ये था कि इसको कहीं से नीचे से हिट किया गया। फिर किसी ने कहा कि दुश्मन मुल्क की तरफ से हिट किया गया। उसमें आमों की पेटियां भी रखवाई गई थी, वो भी किसी सिक्योरिटी चेक के बगैर रखवाई गई थी। नहीं, ये चला था जी, ये चला था कि आमों की पेटियां रखवाई गई, लेकिन आमों की पेटियों के बारे में कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया जी। मतलब कि वहाँ ये भी क्वेश्चन हुआ कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब वो फौरी तौर पे वो इस्लामाबाद क्यों चले गए, जबकि वो पिछले जहाज़ पे उड़ के आ रहे थे। उन्होंने देखा जहाज़ ज़ियाउल्लाह का गिरते, तो उन पे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन रेज़ किए थे, लेकिन उनका जवाब वाज़ह था, साफ था। उन्होंने कहा कि मैं हवा फ़ज़ा में जब त्यारा गिरते देखा तो मैंने ऊपर 2 राउंड लेके हमने देख लिया कि इस पर कुछ नहीं बचा। तो पहला हमारा काम होता है एज ए कमांडर कि हेड क्वार्टर को सेव करें। तो मैंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद जाने को तरजीह दी और हेड क्वार्टर, क्योंकि कोई बड़ी साजिश ना हुई हो, क्योंकि अभी तक कोई बात क्लियर नहीं थी। तो इसलिए कहते मैंने वहाँ जाके हेड क्वार्टर संभाला और चीज़ों को देख की सूरत हाल देखा उसको। तो मेरा यह है कि
یہ جو نا اس کی مسٹری تیاری کی جب جو صورتحال پہلے دن تھی وہ صورتحال آج بھی وہی ہے. کیا وہ طیارہ کسی ٹیکنیکل خرابی سے گرا, لیکن یہ کہ جب وہاں چیک ہوا آفٹر آرمی کے اتنے بڑے بڑے جرنیل وہاں تھے تو سیکورٹی کلیئرنس ہوئی, سارا کچھ ہوا جیسے کہ ہم نے بتایا گیا. آپ نے مینگو کی پیٹیوں کا ذکر کیا, ایسا کوئی ایویڈنس نہیں سامنے آیا. تو عام طور پہ لوگوں نے یا وہاں جو تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے یہی خیال ظاہر کیا کہ اس کو کسی نے یا کسی دشمن ملک سے یا نیچے سے ہٹ کیا ہے. لیکن افسوس کہ یہاں لیاقت علی خان کا مرڈر ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایویڈنس نہیں آتی, اس کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے حمود الرحمان کمیشن بھی کب آیا, کتنے سالوں بعد اس کو چھاپا گیا. تو اس کے بارے میں بھی کوئی اتھینٹک رپورٹ کبھی نہ آئی تھی, نہ میرا خیال آئے گی. تو صورتحال یہ کہ ہمایوں جو اختر عبد الرحمان ان کے صاحبزادے ہمایوں, وہ میرے پاس جنگ کے دفتر آتے رہے اور لوگ بھی آتے رہے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا. وہ ایک تھرس تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا فادر ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب کہ کوئی ایجنسی کی طرف سے وہ بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے. وہ وہاں بے شمار ایجنسیز تھی. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پہلے آیا کہ جی یہ امریکن کا ایجنڈا ختم ہو گیا تھا, شاید امریکن نے کچھ کیا ہو. اور ایک یہ بھی بتایا گیا وہاں کہ ضیاء الحق جو وہاں کو الخالد ٹینکوں کا وہ معائنہ کرنے وہاں گئے تھے, اور انہوں نے وہاں امریکی سفیر رافیل کو اس لیے ساتھ لیا کہ انہیں خدشہ تھا کہ افغان ایجنڈا ختم ہونے کے بعد کہیں امریکہ میرا چیپٹر کلوز نہ کر دے. اس لیے وہ اس کو فورسفلی لے کے گئے تھے. لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بہالپور ایئرپورٹ سے وہ بیٹھ رہے تھے تو وہاں بھی رابن رافیل دوسرے جہاز پہ جا رہے تھے. انہوں نے بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جہاز میں بڑھایا ان کو. خیر ان کا مائنڈ یہ ہوگا کہ امریکن امبیسڈر ساتھ ہو تو شاید جو طاقتیں ان کو ہٹانی چاہ رہی ہیں وہ نہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی طاقتور لوگ ہوں, طاقت جہاں ہو, جو طاقت کا مرکز جہاں ہو, تو وہ اس کے دل میں کوئی رحم دلی نہیں ہوتی, وہ اپنا رخ خود مقرر کرتا ہے. بابا جی آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہاں کسی قسم کی کوئی پروٹوکول کی کمی یا ایس او پیز کی کمی, سیکیورٹی ایس او پیز کی کمی تو دیکھنے میں نہیں آئی. ایسا تو کوئی خدشہ وہاں ظاہر نہیں کیا گیا تھا کرائم سین پہ. جی بہالپور ایئرپورٹ, جی نہیں بہالپور ایئرپورٹ تو نہیں پروٹوکول کی کمی کیسے آ سکتی ہے, جب کہ آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق صاحب کا کتنا عروج تھا اور ان کی کتنی سیکورٹی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہور میں ایک جگہ وہ گورنر ہاؤس کے پیچھے ان کی کہیں گاڑی تھی اور آگے زو کے قریب ایک موٹر بائک نے سڑک کراس کی تھی. پوری لاہور کی ٹریفک پولیس سسپینڈ ہو گئی تھی, اتنی سیکورٹی تھی ان کی. تو کیسے پروٹوکول میں کمی آ سکتی ہے؟ جب تک وہ زندہ تھے وہ ایک طاقتور مضبوط ترین انسان تھے. تو میں نے میرا خیال جو بات کی ہے اس کے اندر ہی میرا جواب موجود ہے جو میں نے کہا ہے. جو طاقتور ملک ہیں یہاں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ضیاء الحق جب آئے ان کا ایجنڈا کیا تھا, ان کو اقتدار میں کیوں لایا گیا, بھٹو کا عدالتی قتل کیوں کیا گیا, ضیاء الحق کس نمبر پہ تھے, ان کو کس لیے کس طرح اوپر اٹھا کے لایا گیا, چوتھے پانچویں نمبر پہ تھے تو لایا گیا. ان کا یہ تھا کہ افغان جنگ میں ہم نے جانا تھا سوویت یونین کے خلاف, تو اس میں انہیں چاہیے تھا, تو ضیاء الحق نے اس پہ کیا. اب جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس کے بعد افغان گروپ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. یہ بڑی اہم بات, غور کرنے کی بات ہے یہ. تو جب اب ضیاء الحق کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہ تمام افغان گروپوں کے ساتھ ان کا بہت وہ ان کو مانتے تھے, اچھا لائسن تھا, کیونکہ وہ ان کے ذریعے یا ان کے ساتھیوں کے ذریعے وہاں فنڈ تقسیم ہوتے گروپوں میں جو جنگ میں استعمال ہوتے, ان کے ذریعے ویپن ہوتا. اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے
کہ جو سپر پاور جس نے اس پہ ان کو مقرر کیا تھا تو وہ ان کو ایک خطرہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی ضیاء الحق کو، کہ اگر یہ اخوان گروپوں کے ساتھ ہوئے تو وہ گروپ جو آپس میں لڑ کے اسلحہ اپنے پر ضائع کر رہے ہیں، یہ ان کو واحد آدمی ہے جس کی وہ بات مانیں گے. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے کہ وہ پاکستان کو اس طرح مضبوط طاقتور ملک نہیں دیکھنا چاہتے تھے آفٹر ضیاوی، تو اس لیے شاید ان کو ہٹا دیا گیا راستے میں. بابا چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کچھ اداروں نے، پولیس نے، ایف آئی اے نے یا ہماری ایجنسیز نے کوئی ایسی تحقیقات تو کی ہوں گی، اور بظاہر کیا وجہ اس کی سامنے آئی تھی؟ بظاہر جو صورتحال ایسی کوئی فائنل فائنڈنگ نہیں آئی، اسی لیے میں نے حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ کا ذکر کیا نا، کہ ایسی اہم حادثات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. چونکہ ہمارے کچھ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہم بہت سی باتوں کو ہائیڈ کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے شاید. تو میرا خیال ہے کہ میرے آج بھی سوال ہے کہ جب ان کی اب وہ دن قریب آ رہا ہے جب کہ وہ یہ حادثہ ہوا تھا C-130 ایک سیف ترین جہاز، محفوظ ترین، اور وہ آرمی کی نقل و حمل کے لیے وہی استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس طرح گرا اور کتنے بڑے بڑے جرنیل جو بڑی مشکل سے باقی بنتے، تو ان کی وہ جان کی بازی ہار گئے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو ایسے حادثات کی کم از کم تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور پبلکلی رپورٹ آنی چاہیے تھی. اگر کسی نے رپورٹ کیا ہے تو اپنے اداروں کو ہیڈ کو کیا. مجھے ایسی کوئی یاد نہیں ہے یا مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی رپورٹ جس میں کوئی واضح کسی طرح اشارہ دیا ہو کہ اس طرح ہوا ہے. ایسا کوئی ساتھ لیکن کیونکہ بعد میں بھی ایسے کوئی سٹیپ نہیں اٹھائے گئے. اس حادثے میں بابا جی بات یہ ہے کہ اختر عبد الرحمان جو ISI چیف تھے، ان کے صاحبزادے ہمایوں اختر اقتدار میں رہے ہیں. جی. اس کے علاوہ ان کے جو جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق، وہ بھی اقتدار میں رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی بنتے رہے ہیں کئی مرتبہ، لیکن تحقیقات وہ بھی نہیں کروا سکے. اعجاز الحق سے ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں نے عالمی عدالت انصاف میں اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے میں نے اپلیکیشن دائر کی ہے، لیکن مجھے کوئی وکیل نہیں مل رہا جو میرا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے وہ پلیٹ کرے گا. اور جب میں نے کسی پاکستانی وکیل کے ذریعے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے کہا گیا، مقتدر قوتوں نے جو مطلب امریکنز تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کو ری اوپن نہ کریں ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ایک بیٹا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کا مرڈر ہوا ہے تو میں اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دوں. شاید انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ نہیں اب اس چیپٹر کو واقعی کلوز کر دینا چاہیے. چاہیے. تو پھر مفادات ہوتے نا جی. جب ان کے اپنے نہیں اس بات پہ آ رہے تو آپ مجھ سے کیا کلوانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں. تو یہ ایسے ہی انہوں نے بات کی ہے جیسے اور باقی کیسز میں بھی، جیسے مطلب کہ بے نظیر کا مرڈر ہوا، اس وقت نہ ڈیڈ باڈی کا اس طرح پوسٹ مارٹم ہوا، نہ اس طرح کوئی اس کا کیس کو ڈیل کیا گیا تاکہ 302 کا وہ کیس چلے. جب ان کی اپنی گورنمنٹ آئی تو فرسٹ ٹائم میں نے سنا یہ جو آپ نے بات بھی کی ہے کہ جی وہ عالمی ادارہ انصاف کو تحقیقات کے لیے بلائیں گے. یار آپ اپنی تو تحقیقات کر لیں. پھر وہ آئے، وہ تحقیقات ہوئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے جس طرح یہ عالمی ادارہ انصاف میں بے نظیر کا ایشو لے جانے کی بات ہوئی تھی، اس طرح اعجاز الحق صاحب نے بھی یہی بات کی. تو بابا جی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی افغان پالیسی یا پاکستان کا ایٹمی پروگرام یا ہماری داخلی اور خارجی پالیسی جو ہے وہ کسی بڑی طاقت کو ناگوار گزر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ یہ ایسے سانحات ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. میں بات کروں گا
ذوالفقار علی بھٹو سے کہ اگر یہ ہماری ابھی جنگ ہوئی ہے، اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ کر جاتا ہے، کتنی پابندیوں کے باوجود اس نے نہ صرف ریئیکٹر اسمگل کرایا بلکہ ایٹم بم بنائی ہے۔ بعد میں تو انہوں نے تو اگلے دور میں تو نمائشی دھماکے کیے نا، اور بھٹو پہ کتنی اس کی اسپیچز دیکھ لیں، اس نے کہا ہم گھاس کھا لیں، ہم مر جائیں گے لیکن ضرور بنائیں گے۔ اور بیک پہ آپ کو پتہ کیا چیزیں ہیں؟ سیٹھ عابد، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ اسمگلر کے نام سے مشہور ہیں۔ سیٹھ عابد ایٹمی ریئیکٹر ان سے اسمگل کروایا تھا انہوں نے، وہ اسمگل کر کے لایا تھا، اور اس کے بعد یہاں ڈاکٹر قدیر صاحب نے اس کی اسمبلنگ کی تھی، جس طرح کوہٹا میں رکھا گیا، جس طرح وہاں سے کسی اور شہر میں شفٹ کیا گیا، وہ خچروں پہ رکھ کے تاکہ سیٹلائٹ سے مانیٹر نہ ہو۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور وہ اب تو دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایٹمی قوت تھا جی تو آج پاک فوج نے جی اپنے ایک دیرینہ دشمن کے اوپر فتح حاصل کی، جی اور 3 دن کا صرف ان کی اسٹریٹجی جو ہے اور پاکستان کا ایٹمی صلاحیت ہونا پاکستان کے مفادات میں بہتر ثابت ہوا، اور انڈیا کو منہ کی کھانا پڑی، اور انڈیا نے بھاگ کر عالمی طاقتوں سے، امریکہ سے، ٹرمپ سے کہا کہ جی ہماری یہ جنگ رکوائیں ورنہ پاکستان تو ہمیں مار دے گا۔ لیکن جو ایٹمی خالق ہیں، ایٹمی پروگرام جو لائے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہانی ہے نا۔ جی جی جس نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے ساتھ کیا ہوا، جس میاں دن نواز شریف میں کے یہ ساتھ۔ کہتا ہوں جس دن ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کو، بلکہ اس سے اسلامک بم کی اطلاع دی، نعرہ لگایا تھا، جب لاہور میں مجھے یاد ہے اسلامک سربراہی کانفرنس کی 1974 میں جی جب سارے یہاں آئے عرب رہنما، تو اس نے وہ فیول بم کا بھی نعرہ لگایا، جب انہوں نے کہا کہ ہم یورو کو فیول بند کر دیں گے، جی اس نے اسلامک بم کا نعرہ لگایا کہ پورے اسلامی ممالک کو یہ ہم بم بنا کے دیں گے، یا وہ ہم نے ان کی معاونت کریں گے۔ تو میرا خیال اسی دن اس کی ڈیتھ کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور ایک پرانے کیس میں جو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، جس میں بعد میں اس کو جوڈیشل مرڈر قرار بھی دیا گیا۔ اور آج کی عدالتوں نے گزشتہ سال ہی اسے وہاں سے جو ہے نا جی اب یہ ڈکلیئر بھی کیا کہ وہ غلط تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوتے، ذوالفقار علی بھٹو بہت سوٹڈ بوٹڈ ویل ڈریس ہو کے جیل سے آنے کے بعد بھی، تو مولوی مشتاق صاحب ان کا تمسخر اڑا رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، فلاں ہوں، اتنے یہ کیسے کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے تو بڑے فریش لگ رہے ہیں، آپ تو لگتا ہے اے سی سے اٹھ کے آ رہے ہیں، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ کیس کہاں چلا ہے؟ کچھ بھی نہیں چلا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو سے ہی، اس کے مرڈر سے ہی ابتدا ہو گئی تھی کہ آئندہ آنے والے جو امریکی جو مفادات یا سپر پاور کے جو مفادات کے یا بڑے ہوں گے، ان کو بھی مفاد حاصل کرنے کے بعد اسی طرح مار دیا جائے۔ لیکن اسلامک سمٹ میں کانفرنس میں جو ہوئی تھی سارے 1974 میں، سارے نہیں ہیں، وہ اس میں دیکھیں سب کی ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، unnatural ہے۔ جتنے بھی تھے، شاہ فیصل، لیبیا والا معمر قذافی، انوار السادات، یاسر عرفات، شاہ فیصل، یہ سارے اسی طرح گئے۔ تو یہ سارے ایک عالمی ایجنڈے کا شکار ہی ہوئے ہیں۔ بابا جی ہم اس کیس کی طرف واپس آتے ہیں۔ کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کی ایک ایف آئی آر کٹتی ہے۔ اس واقعے کی ایف آئی آر کس کے خلاف کٹی تھی، یا اس ایف آئی آر کو کلوز انہوں نے کس طرح کیا؟ اس کو ایک حادثہ جب ہو تو پولیس جو نا حادثے کی 174 کے تحت کارروائی کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کارروائی کے نتیجے میں اگر کوئی بات سامنے آئے تو فردر کارروائی بڑھائی جاتی ہے۔ میرا ذاتی رائے یہ کہ انہوں نے 174 کی کارروائی کرنے کے بعد فردر تحقیقات ہی نہیں کی، اس کو کلوز کر دیا۔ ایف آئی آر تو بعد کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جب اتنا بڑا سانحہ حادثہ ہو گیا، اس کی باقاعدہ ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے تھی، لیکن کون کراتا؟ اس کیس کا مدعی کون تھا؟
सरकार बन जाती, सरकार क्यों बनती? क्योंकि सरकार के सारे आदमी क्या थे सरकार उस वक्त। देखें नहीं, आर्मी चीफ, नहीं, चीफ सरकार मार्शल अगली बारी एडमिनिस्ट्रेटर, उस वक्त सदर मुमलिकत पाकिस्तान, आप चाहते हैं ISI के चीफ, आप चाहते हैं अगली फ्लाइट अमेरिकन रॉबन रफील मैं सफीर जो थे वो सारे थे। आप तो कोई भी उसका मुद्दई बन सकता था। सर आप चाहते हैं कि अगला मर्डर उसका होता जो ये FIR चलवाता। जब सुपर पावर तय कर दे तो फिर कुछ नहीं होता। स्टेट तो मुद्दई बन जाती है। स्टेट मुद्दई बनती है लेकिन नहीं बनी ना। देखें जैसे ट्रैफिक का हादसा होता है एक, वहाँ बंदे मर जाते हैं, वो तो आम बात है। 144 की कार्रवाई हो, चलो जी पुलिस ने आगे केस फार कर दिया। वहाँ भी वो अगर मरे तो उसकी भी लिखा जाता है कि आप पूछा जाता है कि आपने कार्रवाई करनी कोई, वो लोहाकीन कहें कि नहीं करनी तो फिर नहीं की जाती, वरना 174 के तहत क्लोज हो जाता है। तो ये तो बड़ा इशू था। इस पर मैं आपने जो बड़े बड़े नाम लिए हैं, हमायूं साहब या उनके जौला के फलजंद, उनको आगे आना चाहिए था, उन्हें मुद्दई बनना चाहिए था। बहुत सारे इश्यूज़ में ऐसे होता है कि एक केस चल रहा होता है, वो कोई और किसी ने किया होता है तो उसके वारसान आए थे, जी हम भी केस में फ्रीक बनना चाहते हैं, तो कहाँ वो आए? कोई नहीं आया। तो सबके मुफादात थे या खौफजदा हो गए थे सब? ये मुझे नहीं पता कि मुफादात थे या खौफजदा थे, लेकिन बाहर वजारतों में तो वही आए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक तो वही बने जो आज भी अमीर तरीन लोग हैं, जिनके पास सैलरी पर्सन के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपकी बात में इसका जवाब मौजूद है। बाबा जी 4 दहाइयाँ हो गई हैं इस वाक़े को हुए, इसका सच सामने नहीं आया। क्या हमारी कौम को ये शऊर अभी तक नहीं दिया गया कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म, ज़्यादती और जबर का मतलब जान सकें, या उसका कसूर क्या है वो ये जान सकें, या उनको किस जुर्म की पादाश में ऐसी सज़ाएं दी जा रही हैं, खौफ, डिप्रेशन, तो उनको ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा? आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ एक आम सा वाक़या हो, वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक बेचारे गरीब को रोक के तो उस पर टॉर्चर करे, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, तो उसका कुछ नहीं होता, बल्कि उसके खिलाफ FIR दे दी जाती है जिस पे टॉर्चर भी किया होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। तो आप तो बहुत बड़े सानहे की बात कर रहे हैं। मेरा फिर ये सवाल है कि क्या उनके जो फर्जंदगान थे वो आगे क्यों नहीं आए? क्या मुझे बताएं कोई ऐसा कोई स्टेट ने कोई पावरफुल मूव की है इसमें, इस केस में? क्या किसी एजेंसी की कोई बड़ी खुद मुख्तार रिपोर्ट आई है? नहीं आई। बाबा जी एक बात है कि उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ सरकारी टीवी था जिसने वाक़े की यकीनन रिकॉर्डिंग की होगी, उसकी भी नहीं आई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आई। अब आप तो इससे वाज़िया आप ही इशारा कर रहे हैं मुझे, आप ही मुझे बता रहे हैं कि जब उसकी रिपोर्ट नहीं आई तो वाज़िया है कि वो सरकारी इदारा था PTV, तो उसकी फिर रिपोर्ट सरकार के कहने पे चलनी थी। और यहाँ तो ये PTV का ये हाल है कि वहाँ से तो बहुत सारे इश्यूज़ का बाद में रिकॉर्ड भी गायब कर दी जाता है, आपको रिकॉर्ड में भी कोई चीज़ नहीं मिलती। बाबा जी सुना आपने जो ट्रेस पासिंग की थी वहाँ वाक़े के वक्त, उस पर आपसे भी कोई पूछताछ होती रही है कुछ अदारों की तरफ से कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, आपने ये तस्वीर कैसे ली, आपने ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक की? नहीं, क्योंकि मैं बहुत खुला सा आदमी हूँ और मुझ पर बहुत सारा प्रेशर आए हैं। मैंने इसी चक्कर में मैंने जेल भी देखी हुई है, बहुत हुकूमतों का भी प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है, मैंने FIR भी फेस की हुई हैं, तो इसलिए मुझे तो कैसा प्रेशर लगता है, ये काम का हिस्सा होता है। हमारे काम में ऐसी रुकावटें आती रही हैं। हाँ, अगर मुझे कामयाबी ना होती उसको कवरेज में, फिर मैं कहता कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर कोई मुझे काम करते हुए रोके मुझे मज़ा आता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव हो ना, लोगों के साथ पॉजिटिव हो रहे हैं
اور جو آگے کھڑے ہوتے ہیں خواہ وہ سرکاری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں یا خواہ وہ حکومتوں کے لوگ ہوں، بہت سی ساری حکومتیں ایسی ہوتی ہیں چند ایک اشخاص کے علاوہ، جو یہ جب انہوں نے دیکھے کہ یہ اس کی جو کوریج کے لیے آنے والے بندے کی نیت تو بری نہیں ہے، تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ کے کسی انٹرسٹ میں آپ کھیل رہے ہوں، کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہوں، پھر آپ کے لیے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پھر آپ کو کیا بھی جاتا ہے. لیکن جب بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں تو کوئی رکاوٹ اگر آئے تو آپ اسی طرح اس کو سالو کر لیتے ہو. اور اگر اس دور میں میرے پر پریشر آئے بھی اور مجھے کہا بھی گیا تو بعد میں کہ آپ نے کیا دیکھا، فلاں دیکھا، میں نے کہا جو آپ نے دیکھا میں نے بھی وہی دیکھا. اور مجھے کہا گیا تو میں نے کہا میں نے جو لکھا وہ پرنٹ میں میڈیا میں چھاپ دیا. مجھے کان میں بتانے کا طریقہ نہیں آتا. میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے جو دیا نیوز پیپر میں چھاپ دیا، آپ اس میں پڑھ لیں، بس نتھنگ ایلس. بابا جی آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا. تھینک یو. میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جس طرح بھٹو کیس کا فیصلہ چند دن پہلے ہوا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اسی طرح 1971 کے سانحہ کا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے. ممکن ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو صدر پاکستان تھے، ان کے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ بھی ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گی اور بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی تحقیقات بھی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک، بہت شکریہ.